بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیشہ سے ہی انسان اس بات کے لیے فکر مند نظر آتا ہے کہ دنیا سے چلے جانے کے بعد لوگ اس کو کس طرح سے یاد کریں گے۔ جی ہاں، یہ بات انسان ہمیشہ سے سوچتا چلا آیا اور اس کے لیے اقدامات بھی کرتا چلا آیا۔ بڑے بڑے ٹیمپلز قائم کیے گئے، بڑے بڑے عجائب جو ہیں وہ دنیا کے اندر تعمیر کروائے گئے، اس لیے کہ اگر وہ دنیا سے چلے بھی جائیں تو ان کے چلے جانے کے بعد صدیوں تک ان کی یاد باقی رہے۔ جی ہاں ناظرین اکرام، لیکن یہ یاد کیسے باقی رہے؟ لوگ آپ کو اچھے لفظوں میں یاد کریں یا لوگ آپ کو برے لفظوں میں یاد کریں، یہ فیصلہ زندگی کے اندر خود انسان نے کرنا ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک ایسے ہی شخص کی ایک کہانی سناتا ہوں کہ دنیا کے اندر ایک نوبل پرائز دیا جاتا ہے۔ نوبل پرائز جو اپنے نام سے یہ جانا جاتا ہے کہ یہ امن کا پرائز ہے، یعنی امن کا انعام ہے، اور یقیناً یہ امن کا انعام انہی لوگوں کو دیا جاتا ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں انسانیت کی فلاح کے لیے، انسانیت کے فائدے کے لیے، انسانیت کی کامیابی کے لیے، انسانیت کو خیر پہنچانے کے لیے کچھ اقدامات کیے ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے پیچھے کی کہانی جو ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے۔ الفریڈ نوبل کے نام سے دنیا کا یہ واحد وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے ڈائنامائٹ ایجاد کیا تھا، یعنی اس کی ایجاد سے بیک وقت میں سینکڑوں انسانوں کی جان لی جاتی رہی ہے۔ جی ہاں، بارود کا ایجاد کرنے والا یہ شخص جس کے نام کے آخر میں نوبل لگتا تھا، ہوتا کچھ یوں ہے کہ اس کا اپنا ہی سگا بھائی کہ اس کے نام کے آخر میں بھی نوبل ہی لگتا تھا، وہ وفات پا جاتا ہے۔ جب وہ وفات پا جاتا ہے تو صحافیوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے، کیونکہ یہ نامور شخصیت تھی تو صحافیوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید الفریڈ نوبل ہی جس نے ڈائنامائٹ کو ایجاد کیا تھا وہ ہی اس دنیا سے رخصت ہوا ہے۔ چنانچہ اخبار کے اندر یہ خبر شائع ہوتی ہے کہ موت کا سوداگر بلا آخر خود موت کا شکار ہو گیا۔ موت کا سوداگر۔ اب الفریڈ نوبل جب صبح کے وقت اپنی ٹیبل پر اخبار دیکھتا ہے اور اس میں یہ ہیڈ لائن پڑھتا ہے کہ میرے بارے میں میرے مرنے کے بعد لوگ مجھے موت کا سوداگر کہیں گے، یہ بات اس کو اتنا افسردہ کر دیتی ہے، اتنی اس کو پشیمانی ہوتی ہے اپنی اس ایجاد کے اوپر کہ وہ اب اپنی روحانی تسکین کے لیے اس کا کچھ آلٹرنیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے اب یہ چیز پھیل چکی ہے، اب اس ایجاد کو تو روکا نہیں جا سکتا تھا، لیکن انہوں نے اس کا مداوع کرنے کے لیے اپنی دولت کا ایک بڑا حصہ اس بات کے لیے مخصوص کر دیا کہ ان کے نام کے اوپر، یعنی نوبل نام کے اوپر پوری دنیا میں ایک شخص کو منتخب کیا جائے جس نے انسانیت کو زندگی بخشی ہو، جس نے انسانیت کو موت نہیں، جس نے انسانیت کو زندگی دی ہو، جس نے انسانیت کے بچاؤ کے لیے کچھ کیا ہو، اس کو یہ نوبل پرائز دیا جائے گا۔ چنانچہ ان کی وفات کے بھی چند سالوں کے بعد 1905 سے تقریباً یہ نوبل پرائز جو ہے یہ دنیا کے اندر دیا جانے لگا۔ لیکن اس کے پیچھے یہ کہانی ہے کہ دراصل وہ اپنے آپ کو یہ نہیں بتانا چاہتے تھے کہ میرے مرنے کے بعد لوگ مجھے موت کا سوداگر کہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، آپ کا کردار اتنا شفاف تھا کہ اگر کسی کافر نے بھی کبھی انسانیت کے لیے فلاح اور خدمات سر انجام دینے والوں کی فہرست جاری کی تو وہ مجبور تھا کہ سب سے پہلے جس کا نام لکھے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام تھا، کیونکہ آپ نے انسانیت کی فلاح، انسانیت کو زندگی، انسانیت کو ترقی، انسانیت کو امن، انسانیت کو انسانیت کا درد سکھایا۔
یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا، اور یہی ہمیں زندگی میں کرنا چاہیے کہ ہمیں ایسے اعمال اور ایسا کردار پیش کر کے جانا چاہیے کہ ہمارے بعد لوگ ہمیں امن کا پیغام سمجھیں، لوگ ہمیں انسانیت کی فلاح کا کام کرنے والا سمجھیں، لوگ ہمیں موت کا سوداگر نہ جانیں۔ شکریہ۔